اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں اعمال والی زندگی عطا کی، ہمیں نیک اعمال والی، اعمال صالح والی زندگی عطا فرمائی۔ جو نیک اعمال والی زندگی ہے اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا وعدہ فرمایا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی مان کے چلو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اللہ والو جس کے اوپر رحمت ہو گئی اسی کے اوپر سلامتی ہو گئی اور اسی کے اوپر برکت ہو گئی۔ یہ تین اللہ رب العزت کے ایسے خزانے ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت لامحدود خزانوں کا مالک ہے، لیکن تمام خزانوں میں جو یہ تین خزانے اللہ رب العزت کے ہیں، رحمت کا خزانہ، سلامتی کا خزانہ اور برکت کا خزانہ، ان کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں بے مثل و مثال ہیں۔ تو جو اللہ کی مان کے چلے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مان کے چلے گا، یعنی رب چاہی زندگی گزارے گا، نیک اعمال والی زندگی گزارے گا، نیکیوں والی زندگی گزارے گا، تو اس کے اوپر کیا ہوگی؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی سلامتی اور اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوگی۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں سے اعمال والی زندگی کو دھکے دے کے رسوا کر کے نکال دیا ہے، اور جو بقیہ ماندہ رہ گئی ہے اس کو نکال رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں نے فکرہ بولا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں سے اعمال والی زندگی کو رسوا کر کے یا دھکے مار کے نکال دیا ہے، آپ کو ہضم نہ ہو یا نامناسب لگ رہا ہو یا سمجھ نہ آیا ہو، تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب بیٹے اور بیٹی کی شادی ہوتی ہے اس وقت نبی کہاں ہوتا ہے؟ اس وقت اللہ کہاں ہوتا ہے؟ جس اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے ہیں، جس نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعوے ہیں، غلامی کے دعوے ہیں، اس وقت نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کہاں ہوتی ہے؟ وہ تو محض ایک نام ہوتا ہے کہ ہم نے سنت پوری کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، باقی تو ساری رسومات ہوتی ہیں، باقی تو ساری رسومات ہوتی ہیں۔ تو یوں ہر کام کرتے وقت ہم نبی کی زندگی کو گھروں سے نکال رہے ہیں۔ جب نبی کی زندگی ہماری زندگیوں سے نکلی، ہمارے گھروں سے نکلی، حکومت کے ایوانوں سے نکلی، کاروبار کے مراکز سے نکلی، سنتوں سے نکلی، تو وہاں پہ کیا آ گیا؟ گناہوں والی زندگی، لاپرواہی والی زندگی، لاپرواہی والی زندگی، معصیت والی زندگی آ گئی، اللہ کی نافرمانی والی زندگی آ گئی۔ اب آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، اللہ نہ کرے ابھی لائٹ چلی جائے تو کیا اندھیرا ہمیں لے کر آنا پڑے گا؟ یہ خود ہی آ جائے گا۔ نیکی کا نہ ہونا ہی گناہ ہے۔ گناہ لانے نہیں پڑتے، ان کے لیے تقدو نہیں کرنی پڑتی۔ جب اعمال والی زندگی، نیکیوں والی زندگی نہیں ہوگی تو گناہ خود بخود ہی آ جائیں گے۔ جس طرح ایک شخص کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ اندھا کہیں گے، نابینا کہیں گے۔ کیا وہ نابینا بننے کے لیے کہیں گیا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے نابینا بنا دو؟ جب آنکھ نہیں ہے تو وہ نابینا ہے، روشنی نہیں ہے تو اندھیرا ہے، نیکی نہیں ہے تو گناہ ہے۔ تو جب اعمال والی زندگی گھروں سے نکلی یا ہماری اپنی زندگیوں سے نکلی تو گناہوں نے پھر ڈیرے ڈال دیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو اعمال والی زندگی ہے، یعنی نیکیوں والی زندگی ہے، اس کے اندر تین خزانوں کو چھپایا ہے۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ ان تین اعمال والی زندگی کے اندر ان تین خزانوں کو چھپایا ہے۔ وہ تین خزانے کون سے ہیں؟ رحمت کا، برکت کا اور سلامتی کا، جو ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ اس کے برعکس اللہ رب العزت نے گناہوں کے اندر یہ غیر یقینی کو
بے برکتی کو اور ذلت کو چھپایا ہے۔ کیا کیا ہے اللہ نے گناہوں کے اندر؟ ذلت کو، بے برکتی کو اور غیر یقینی کو اللہ نے گناہوں کے اندر چھپایا ہے۔ پھر یہ دو رستے اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تیرے اندر خیر بھی رکھ دی اور شر بھی رکھ دی۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، پھر جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا نفس آلودہ رہ گیا یعنی گناہوں میں الجھا رہ گیا وہ پھر ناکام ہو گیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے ذریعے دو رستے بھی ہمیں دکھا دیے کہ یہ دو رستے ہیں، ان دو رستوں میں سے جون سا رستہ تو اختیار کرنا چاہتا ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے۔ نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، اعمال والی زندگی اختیار کرے گا تو 3 انعامات عطا کروں گا، تیرے پہ رحمت نازل ہوگی، سلامتی نازل ہوگی، برکت نازل ہوگی۔ اگر تو گناہوں والا راستہ اختیار کرے گا تو غیر یقینی ہوگی، بے برکتی ہوگی اور ذلت ہوگی۔ اور آج کیا ہوا کہ رب فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے انہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لے کر آئے پہلی بات، دوسری کیا ہے؟ نیک اعمال کیے، پھر ہم نے انعام کیا دیا کہ ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ اب یہاں سے بات توجہ کے ساتھ سننی ہے، جب گھروں میں اعمال والی زندگی تھی تو دل جڑے ہوئے تھے، صحابہ کی زندگی اعمال والی زندگی تھی، دل جڑے ہوئے تھے۔ ہماری زندگی مال والی زندگی ہے، ہماری زندگی کیا ہے؟ مال والی۔ تو مال والی زندگی کے ساتھ اللہ نے دل جوڑنے کا وعدہ نہیں کیا، اللہ نے نیک اعمال کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ جب اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال لے کر آؤ گے، گھروں کے اندر نیک اعمال لے کر آؤ گے تو بشارت کیا دی ہے کہ ہم تمہارے دلوں کو جوڑ دیں گے۔ صحابہ کی زندگی کیسی تھی یا ان کے دل کیسے جڑے ہوئے تھے؟ صحابہ جب آپس میں ملاقات ہوتی تو پوچھتے کہ رات قرآن کتنا پڑھا تھا؟ توجہ ہے خضر کہ رات کیا کیا تھا؟ قرآن کتنا پڑھا تھا؟ کسی سے ملاقات ہوئی ہے، سلام دعا کے بعد پوچھا کہ رات آپ نے نبی علیہ السلام پہ کتنا درود پڑھا تھا؟ کوئی پوچھ رہا ہے کہ رات کو کتنے نوافل پڑھے تھے؟ کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ آخری دفعہ حضور کی مجلس میں کب گئے تھے؟ آخری بار حضور کی مجلس میں کب گئے تھے؟ اب وہ صحابی رسول کہہ رہے میں پچھلے دنوں گیا ہوں، میں 2 دن پہلے گیا ہوں، یا میں کل رات ہی حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ مجھے بھی بتا دو تاکہ میں بھی اس پہ عمل کرنے والا بن جاؤں، میں بھی نبی علیہ السلام کے فیضان سے محروم نہ رہ جاؤں۔ تو اللہ بولو جب یہ اعمال والی زندگی تھی تو اللہ رب العزت نے صحابہ کو کیا مقام دیا؟ اب حیات الصحابہ پڑھیں، صحابہ کی مبارک زندگیاں پڑھیں، آپ کو یہ قول یہ بات ملے گی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاں 2 لوگوں نے کھڑے ہو کے کسی کی غیبت کی ہوتی تھی ہمیں اس غیبت کی بھی بدبو آ جاتی تھی، ہمیں معلوم ہو جاتا تھا یہاں کھڑے ہو کے کسی نے کسی کی برائی کی ہے، غیبت کی ہے۔ تو اللہ والو جب ہم نے صحابہ کا طریقہ چھوڑا، صالحین کا طریقہ چھوڑا، بزرگان دین کا طریقہ چھوڑا تو ہم نے مال والی زندگی اپنا لی، گھروں سے اعمال کو یعنی اعمال والی زندگی کو نکال دیا، تو پھر کیا ہوا کہ جو دل جڑے ہوئے تھے وہ دل ٹوٹ گئے، ان دلوں میں فصل آ گیا۔ آج بھائی کا بھائی کے ساتھ دل نہیں ملتا، بھائی کا بہن کے ساتھ دل نہیں ملتا، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ دل نہیں ملتا۔ وہ بہو جس کو اتنے چاؤ کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ لاکھوں روپیہ لگا کے قرضہ اٹھا کے لے کر آتے ہیں، 3 ہفتے نہیں گزرتے، 4 ہفتے، 2 ہفتے، 1 ہفتے کے بعد طلاقیں ہو رہی ہیں۔ سالوں کی بات نہیں کر رہا، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے والے کیس یہاں خانقاہ میں آتے ہیں۔ میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، آپ اندازہ کریں عدالتوں کا کیا عالم ہوگا۔ میرے پاس تو آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں نا، تو عدالتوں میں کیا حال ہوگا، عدالتوں میں کیا حال ہوگا۔ یعنی 1 ہفتہ ہوا ہے شادی کی ہے یا نکاح کی ہے،
اور ایک ہفتے کے بعد کیا ہے جی ہماری آپس میں بنتی نہیں، حضرت صاحب وظیفہ دے دیں، بہو مانتی نہیں ہے وظیفہ دے دیں۔ بھائی یہ وظیفوں سے کام نہیں چلے گا، توبہ سے کام چلے گا۔ توبہ کر کے مال سے اعمال کی طرف لوٹیں گے تو اللہ نے کیا وعدہ کیا کہ دلوں کو جوڑ دوں گا۔ تو اس کا اللہ نتیجہ کیا نکلا؟ جب گھر سے اعمال نکلے تو ہمارے گھر نہیں رہ گئے، وہ مکان بن گئے ہیں، وہ سرائے بن گئے ہیں، وہ ہوٹل بن گئے ہیں۔ تو سرائے کے اندر، ہوٹل کے اندر، مکان کے اندر کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، کوئی مرتا ہے تو مرے، کوئی جیتا ہے تو جیے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کوئی ہوٹل ہے، ہوٹل میں بھی رہ رہا ہوں ایک کمرے میں یہ رہ رہے ہیں، ایک کمرے میں وہ رہ رہے ہیں۔ سرائے ہے، ایسے ہی ہر کمرے میں دو ایک بندہ رہ رہا ہے، کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، تو کسی کو کیا معلوم کہ دوسرے کمرے میں کوئی کتنی تکلیف سے کرا رہا ہے یا کوئی کتنا پریشان ہے۔ اللہ بولو گھر وہ ہوتا ہے جس میں رہنے والوں کی خوشی ایک ہو، غم ایک ہو۔ میں بیمار ہوں تو سارا گھر بیمار ہو، تو یہ ہے گھر۔ اگر میں بیمار ہوا ہوں تو میری بیماری کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، یہ گھر نہیں ہے، یہ سرائے ہے، یہ ہوٹل ہے، یہ مکان ہے۔ اگر میں خوش ہوں تو سارا گھر خوش ہو، سمجھ آ گئی؟ اور اگر میں خوش ہوں تو میری خوشی میں سارے گھر والے خوش نہیں ہیں، تو یہ گھر نہیں ہے، یہ سرائے ہے، یہ ہوٹل ہے۔ تو آج کیا ہے، اگر بہو خوش ہے تو ساس کہتی ہے صبح دی دند کڈن دئی، جب دیکھو یہ ہنس رہی ہوتی ہے، انہوں پتہ نہیں کہڑے چاہ چڑھے نے، اس کو پتہ نہیں کون سی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر وہ بچی خوش ہے تو ساس سے برداشت نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دل نہیں جڑے ہوئے، دل نہیں جڑے ہوئے، وہ محض گزارا کر رہے ہیں۔ محض کیا کر رہے ہیں؟ گزارا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی گھر میں ایک بھائی کو کوئی ملازمت مل گئی ہے، کوئی اچھا اللہ نے کاروبار دے دیا ہے، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی عزت مل گئی ہے، تو دوسرا بھائی جو ہے، جو اوپر رہتا ہے، وہ سن کے ہی جلتا جا رہا ہے، اسے مل گیا ہے مجھے کیوں نہیں ملا، اس بھائی کو مل گیا ہے مجھے کیوں نہیں ملا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بھائی کی خوشی میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو جب جہاں اللہ والوں رہنے والوں کی خوشیاں ایک نہیں ہوں گی، غم ایک نہیں ہوں گے، اس کو گھر نہیں کہتے، اس کو سرائے کہتے ہیں، اس کو آج کی زبان میں ہوٹل کہتے ہیں۔ تو ہوٹل کے اندر غم مشترکہ ہوتے ہیں، غم مشترکہ ہوتے ہیں یا خوشیاں مشترکہ ہوتی ہیں، وہاں تو دیواریں ہوتی ہیں، وہاں تو کیا ہوتی ہیں؟ دیواریں ہوتی ہیں۔ کوئی اس کمرے میں رہ رہا ہے پھر دیوار ہے، کوئی اس کمرے میں رہ رہا ہے پھر دیوار ہے، کوئی اس کمرے میں رہ رہا ہے پھر دیوار ہے۔ تو اللہ والو بے نہیں، آج ہم نے اپنے درمیان میں دیواریں نفرت کی کھڑی کر دی ہیں۔ چار بہن بھائی ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی، میاں بیوی ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی، کوئی فیکٹری ہے، صنعت ہے، عملہ ہے، مالک کے ساتھ نہیں بنتی، مالک کی لیبر کے ساتھ نہیں بنتی۔ تو اصل وجہ کیا ہے کہ اعمال والی زندگی نہیں ہے۔ کون سی زندگی نہیں ہے؟ اعمال والی زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ والو اب اس کا علاج، جتنی میں نے بات کی ہے، آپ حضرات کو بھی بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس سارے مرض کا علاج تعویذ دھاگا نہیں ہے، اس مرض کا علاج عاملین کے پاس نہیں ہے، اس مرض کا علاج وظیفے نہیں ہے، اس مرض کا علاج تعویذ لٹکانا، دبانا، پلانا، جلانا نہیں ہے، اس مرض کا علاج ہے اللہ میری توبہ۔ اس مرض کا علاج یہ ہے کہ جس ناپاک زندگی کی طرف دوڑے جا رہے ہو، مڑ کے کملی والے کی طرف آ جاؤ، حضور کی کملی کے نیچے آ جاؤ۔ اللہ دلوں کو بھی جوڑ دے گا، اللہ دلوں کو بھی جوڑ دے گا، اللہ غم بھی ایک کر دے گا، اللہ خوشی بھی ایک کر دے گا۔ اللہ والوں ذرا سوچو کہ جب گھر میں آپ پریشان ہو، اللہ نہ کرے، تو 10 لوگ آپ کا غم بانٹنے والے ہوں، تو کیا کوئی غم رہ جائے گا؟ اسی طرح آپ خوش ہیں، بیٹے بیٹی کی شادی ہے یا اللہ نے کوئی اور خوشی دی ہے، تو ساری برادری، شریکہ، محلے دار، دوست، احباب اس خوشی کے اندر شریک ہوں، تو اللہ والو وہ خوشی کیا رہ جائے؟ وہ خوشی تو آپ کے بدن کے اندر سرایت کر جائے گی،
وہ خوشی آپ کو ایسی توانائی دے گی، آپ کو ایسی انرجی دے گی کہ کوئی غم بھی ہوگا تو آپ اس غم کو بھی بھول جائیں گے۔ جب چار یار سجن ساتھ کھڑے ہوں گے خوشی کے وقت تو خوشی منانے کا بھی مزہ ہے۔ تو اللہ بولو اسی طرح کوئی غم ہو تو چار بندے چارپائی اٹھانے والے ہوں تو غم کا بھی مزہ ہے، غم کا بھی اپنا مزہ ہے، خوشی کا بھی اپنا مزہ ہے، لیکن چار کوئی اپنے ہوں۔ تو جب غم آئے پھر بھی کسی کو بلانا پڑے، خوشی آئے تب بھی کسی کو بلانا پڑے، اللہ نہ بولو نہ غم غم رہ جاتا ہے، نہ خوشی خوشی رہ جاتی ہے۔ تو جتنی میں نے بات اب تک آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، مجھے یہ بتائیں یہ کس گھر کی کہانی نہیں ہے؟ یہ کس گھر کی کہانی نہیں ہے؟ یعنی آپ کو یہی لگے گا کہ حضرت صاحب شاید ہمارے گھر کی بات کر رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ جی میرے گھر کی بات ہو رہی ہے، یہ سوچ رہے ہوں گے میرے گھر کی بات۔ یہ ہر گھر کی بات ہے۔ غم ہے تو پھر بھی بلانا پڑتا ہے، خوشی ہے تو پھر بھی یہ پگڑی اتار کے قدموں میں رکھنی پڑتی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے خدا کے واسطے آ جاؤ۔ تو اللہ بولو یہ بلایا تو کیا بلایا، چاہے غم میں بلایا چاہے غمی میں بلایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارا غم ہی ایک نہیں ہوگا، ہمارے مفادات ہیں، کیا ہیں؟ مفادات۔ مال والی زندگی، پیسے والی روکڑے والی زندگی یا تجارت والی زندگی، اس میں کوئی خسارہ چاہتا ہے؟ کوئی خسارہ نہیں چاہتا۔ ہر بندہ یہ چاہے گا کہ مجھے مال والی زندگی میں نفع ہو، تو خسارہ تو کوئی نہیں چاہے گا۔ تو جب اعمال نکل کے مال آ جائے گا تو پھر کیا ہوں گے؟ مفادات ہوں گے۔ بہو یہ کہے گی کہ مجھے بیاہ کے لے کر آئے ہیں، میرا اپنا کمرہ ہونا چاہیے، میرا اپنا گھر ہونا چاہیے۔ میاں جتنا کما کے لائے ماں کے ہاتھ پہ نہ رکھے، میرے ہاتھ پہ رکھے، کیونکہ اس کا مفاد ہے۔ اس کے اندر یہ تو احساس ہے ہی نہیں ہے کہ جس ماں نے میرے شوہر کو 25 سال 30 سال پال کے کڑیل جوان کیا ہے، بس سے روزگار کیا ہے اور میرے قابل کیا ہے، شوہر بننے کے قابل کیا ہے، اس ماں کا بھی کوئی تو حق ہے، اس ماں کا بھی تو کوئی حق ہے۔ جس باپ نے میرے شوہر کو پال کے 25-30 سال کا جوان کیا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، کوئی اچھا جگہ پہ کاروبار کروایا، کوئی آفیسر بنایا، تو جو باپ اپنی اولاد کو پالتا رہا اور خود گلتا رہا، اپنی اولاد کو پالتا رہا اور خود گلتا رہا، تو اللہ والوں اولاد تب پلتی ہے جب باپ کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ماں تبے پہ جلتی ہے اور باپ سورج میں جلتا ہے تو پھر اولاد پلتی ہے۔ تو جس باپ نے اپنی کمر ٹیڑھی کر لی ایک 30 سال کا نوجوان بنانے کے لیے جو کہ تیرا شوہر بنا ہے، اس باپ کا اپنی اولاد پہ کوئی حق نہیں۔ تو آج آئی ہے، تو کہتی ہے جی 100% شیئر جو ہے وہ میرے ہونے چاہیے، 100% حقوق میرے ہونے چاہیے۔ تجھے اپنی حقوق کا پتہ ہے، تجھے ماں باپ کے حقوق کا کوئی علم نہیں۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اسی کے برعکس ایک بیٹی ہے، وہ میری بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے، میری بہن ہے، آپ کی بہن ہے۔ ہم بیاہ کے کسی جگہ پہ بیاہ دیتے ہیں، وہاں رخصت کر دیتے ہیں، تو وہ جاتے ہی جو ہے وہ سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ برا، اس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی کی بیٹی کو بیٹی بنا کر لے کر آئے ہیں۔ جب ہماری بیٹی کہیں جائے گی تو جو سلوک ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، جب یہی سلوک ہماری بیٹی کے ساتھ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ آج تو زج کر کے، لان تان کر کے، لگائی بجھائی کر کے، میاں بیوی میں لڑائی کروا کے خود مسلح پکڑ کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی، یا سو گئی، یا اپنے کمرے میں گھس گئی، تو وہ لڑ کے اپنے ایک دوسرے کا لڑ مر رہے ہیں، یا لڑ کے ایک ادھر پڑا ہوا ہے ایک ادھر پڑا ہوا ہے، تو تجھے کوئی دکھ نہیں ہے، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، تجھے کوئی غم نہیں ہے۔ ہاں انتظار کر، جب یہ سب کچھ تیری بیٹی کے ساتھ ہوگا پھر راتوں کو تجھے نیند نہیں آئے گی، پھر تو آدھی راتوں کہے گی پیر صاحب کوئی وظیفہ دے دو، اسی بڑے تنگ ہاں، ساڈی کڑی نہ لے کر دیتا ہے، ساڈی کڑی تے تیل سٹ کے اگ لا دیتی ہے۔ پھر یہ یاد آئے گا کہ میری بیٹی کے ساتھ ہو گیا۔ تو اللہ کو یہ تصویر کے دونوں رخ میں نے آپ کے سامنے رکھے، نہ کوئی ادھر کمی ہے اور نہ کوئی ادھر کمی ہے، نہ اس کو حقوق العباد کا احساس ہے نہ اس کو حقوق العباد کا احساس ہے۔ جنگ کس کی ہو رہی ہے؟ مفادات کی۔
جنگ کس کی ہو رہی ہے؟ مفاداتی. تو اللہ والو یہ دنیا تو زور کی ہے ورنہ کسی اور دی. یہ دنیا تو زور کی ہے. پھر جس میں زور ہوگا، ساس میں زور ہے تو ساس کھینچ لے گی، اگر بہو میں زور ہے تو بہو کھینچ لے گی. لیکن اگر گھر میں شریعت ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہوگی، اعمال والی زندگی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ بہو کو یہ معلوم ہوگا کہ میری حد یہ ہے، میری حد یہ ہے. ساس کو معلوم ہوگا میری حد یہ ہے، بیٹے کو معلوم ہوگا میری حد یہ ہے، ماں باپ کو معلوم ہوگا ہماری حد یہ ہے. جب ہر کوئی اپنی حد کے اندر رہے گا تو پھر اللہ والوں لڑائیاں ہوں گی، پھر غم ہوں گے نہیں. پھر وہ گھر ہوگا. جو گھر ہوتا ہے پھر اس میں نے کیا کہا، غم بھی ایک ہوتا ہے، خوشی بھی ایک ہوتی ہے. جب غم آتا ہے تو غم سب کا سانجھا ہوتا ہے، جب خوشی آتی ہے تو خوشی بھی سب کی سانجھی ہوتی ہے. آج کیا ہے کہ غم آتا ہے، ادھر غم آیا ہے ادھر دانت نکل رہے ہیں. اس گھر میں غم آیا ہے ادھر دانت نکل رہے ہیں. اس گھر میں خوشی آئی ہے ادھر تمیز جلائے جا رہے ہیں. اندر بھی جل رہا ہے اور باہر بھی جل رہا ہے کہ ان کے گھر میں خوشی کیوں آ گئی ہے، ان کی بیٹی کی شادی کیوں ہو گئی ہے، ان کے بیٹے کو نوکری کیوں مل گئی ہے، ان کا بیٹا باہر کیوں چلا گیا ہے، یہ میری ساس مرتے مرتے دوبارہ کیوں بچ گئی ہے، مرتے مرتے کیوں بچ گئی ہے، یہ ہسپتال سے واپس کیوں آ گئی ہے، اسے شفا کیوں مل گئی ہے. تو اللہ والو جب مفادات ہوں گی پھر یہ نظام ہوگا. تو آج یہی حالات ہمارے گھروں کے ہیں. تو پھر کیا میں کہوں کہ یہ گھر ہیں، یہ ہوٹل ہیں، یہ سرائے ہیں. تو اللہ والو اگر آپ حضرات یہ چاہتے ہو کہ ہمارے گھر میں ساس بہو کی لڑائی نہ ہو، بچوں کی آپس میں مار کٹائی نہ ہو، نفرتیں نہ ہو، بے برکتی نہ ہو، بے برکتی نہ ہو، غیر یقینی نہ ہو، لا علاج بیماریاں نہ ہو، جادو نہ ہو، جب یہ ساری نعمتیں چاہتے ہو تو میں نے کیا کہا ہے کہ اعمال والی زندگی لے کر آنی پڑے گی. عامل کو یا تویز کو لے کے آنا نہیں پڑے گا. یہ مسئلہ تویزوں سے حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ کوئی پیر حل نہیں کرے گا، یہ مسئلہ کوئی عامل حل نہیں کرے گا. یہ مسئلہ حل ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے حل ہوگا. بس یہ ہماری کھوپڑی کے اندر بات سمجھ آ جائے. ہم بھاگتے ہیں، بہو اچھا سلوک نہیں کر رہی، تویز لے آؤ. آپس میں لڑ رہے ہیں، تویز لے آؤ. اولاد کی نوکری نہیں لگ رہی، تویز لے آؤ. کوئی بیمار ہو گیا ہے، تویز لے آؤ. اللہ والو یہ بات چیخ چیخ کے میں مر گیا ہوں کہ جس گھر میں تویز آ گیا، جس گھر میں ایک بار عامل گھس گیا، وہ اس دن نکلے گا جس دن تو صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. تیرے پاس کھانے کو روپیہ نہیں رہے گا، کھانے کو روپیہ نہیں رہے گا. یہاں میرے پاس بھی آنا ہے تو ادھار کرایہ لے کر آئے گا. نہ تیرے پاس ایمان رہ جائے گا، نہ تیرے پاس مال رہ جائے گا، تب تجھے چھوڑے گا. تو ایک بار تویز منگوا آن لائن. آج کل تو آن لائن کا رواج ہے نا، عورتیں گھر بیٹھے تویز منگوا رہی ہیں، جلا رہی ہیں، لٹکا رہی ہیں، پھیلا رہی ہیں کہ میرا خصم میرے ہاتھ میں ہو جائے. دن میں ہمیں سینکڑوں نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں میسیجز صرف یہ آتے ہیں، حضرت صاحب کوئی ایسا کام کر دیں، ایسا تویز دے دیں، ایسا وظیفہ دے دیں کہ میرا شوہر اپنی ماں سے منہ موڑ کے صرف میرا ہی ہو جائے. کتنے میسج آتے ہیں حضرت؟ ہزاروں. میں نے بیان کے شروع میں کہا کہ میری حیثیت کیا ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر. یہ 27 کروڑ کا ملک ہے تو میرے پاس کروڑوں تو نہیں آ رہے، چند لوگ آتے ہیں. تو ہزاروں میسج میرے جیسے بندے کو روزانہ آ رہے ہیں کہ حضرت صاحب کچھ ایسا کر دے، کوئی ایسا تویز دے دے، کوئی ایسی گدڑ سنگی دے دے کہ بس راتوں رات میرا شوہر جو ہے وہ میرا دم چھلا بن جائے اور ماں سے منہ موڑ لے. اور تویز کون سا دیا جا رہا ہے؟ عاملین. اللہ والو اپنی آنکھیں کھولو، تمہیں کیا پلایا جا رہا ہے. اور تمہاری عورت اپنے حیض کا خون پانی کے اندر ملا کے تمہیں پلا رہی ہے تسخیر کے لیے کہ یہ میرا ہو جائے. اپنے حیض کا خون، اپنے مخصوص ایام میں آنے والا خون وہ نکال کے اس کے اوپر عمل کروا کے تمہیں پانی کے اندر، روٹی کے اندر، چائے کے اندر ملا کے پلایا جا رہا ہے. میرا بندہ میرا ہو جائے، میرا بندہ میرا ہو جائے.
تو جب گھر میں بیویوں کو مارو گے، ان کے حقوق پورے نہیں کرو گے، تو وہ عاملین کے پاس جائیں گی، تو جو بھی کوئی عامل ہے وہ میری بات سن رہا کہ میں نے کس طرف اشارہ کیا، یہ کون سا عمل ہوتا ہے۔ تو جو عورت بھی ایسے جادوگر کے پاس جائے گی کہ میرا بندہ میرا ہو جائے، تو وہ پھر اس کو کیا پلائے گا؟ میں نے اشارہ تھا، آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اللہ والو، اگر یہ گند پینا ہے تو جیسی زندگی اب گزارا، مجھے کوئی گلا نہیں ہے۔ جب تمہیں یہ گند پی کے کوئی تکلیف نہیں ہے تو مجھے کیا تکلیف ہے؟ جاؤ پیو جا کے۔ اگر یہ تمہیں شراب طہورہ پسند ہے تو جاؤ پیو جا کے، جاؤ پیو جا کے۔ تو اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں، آج ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ جو میں بیوی کے گن گا رہا ہوں اس کے پیچھے یہ ہو رہا ہے، تو پھر حضور کی مبارک زندگی کی طرف آ جاؤ۔ ماں کو ماں سمجھو، بیوی کو بیوی سمجھو، بہن کو بہن سمجھو، بھائی کو بھائی سمجھو، جو جس کا حق ہے اس کے مطابق چلو۔ جب اعمال والی زندگی گھر لے کر آؤ گے، پھر اس جام سے بچ جاؤ گے جس کا میں نے اشارہ کیا ہے، وگرنہ یہ جام گھر گھر میں چل رہا ہے، یہ جام گھر گھر میں چل رہا ہے۔ اللہ والو، کاغذ کے اوپر خون لگا لگا کے تمہاری عورتیں عاملوں کو بھیج رہی ہیں، کپڑے کے اوپر خون لگا لگا کے تمہاری عورتیں عاملین کو بھیج رہی ہیں، وہ عمل کر کر کے تمہارے گھر میں آن لائن کوریئر کروا رہے ہیں، تمہارے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے تیری مت مار دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم وعلی ابصارہم۔ جب تو نے نبی سے منہ موڑ لیا، اللہ کی رحمت نے تیرے سے منہ موڑ لیا کہ جا جہاں مرضی کھے کھا جا گیا، جو مرضی کر۔ جب تو میرے کملی والے کا نہیں بنا تو تیری خوراک اب یہی ہے، تیری یہی خوراک ہے دنیا میں، تیری یہی خوراک ہے دنیا میں۔ تو اللہ والو، جب گھر میں دین لے کر آؤ گے، تمہاری گھر والی 5 وقت کی نمازی ہوگی، ذکر کرنے والی ہوگی، تو کیا وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گی؟ اس طرح کی حرکتیں کرے گی؟ تو بھلا کس کا ہے؟ تمہارا ہے۔ اگر کسی کی بیٹی کو اذیت دو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ساس اذیت دے گی تو ساس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ تو جب دین گھر میں آ جائے گا، امان والی زندگی آ جائے گی، تو پھر میں نے کیا عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کیا ہے کہ ہم دلوں کو آپس میں جوڑ دیں گے، پھر غم ایک ہوگا، خوشی ایک ہوگی، کیونکہ گھر ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو آپ سارے ایک ہیں، کوئی غم آتا ہے تو سارے ایک ہیں، کوئی خوشی آتی ہے تو سارے ایک ہیں۔ تو جب میں نے پہلے بھی کہا کہ جب غم آ جائے تو 4 بندے ساتھ ہوں تو غم نہیں رہتا، اور اگر خوشی آ جائے تو 4 بندے ساتھ ہوں تو خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ خوشی کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے، خوشی کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے۔ تو تیسری بات میں نے کیا کہی کہ ان مسائل کا حل تویز نہیں ہے، ان مسائل کا حل عامل نہیں ہے۔ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی۔ جب مبارک زندگی گھر میں آئے گی تو پھر کیسے ہمارے دل جڑیں گے، کیسے مسئلے حل ہوں گے، بس یہ بات توجہ کے ساتھ سن لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ جب غزوہ کے لیے، جنگ کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا۔ جاگتے رہنا ہے، ذرا دل کے کانوں کے ساتھ یہ روایت سننی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ جہاں ہم نے پڑاؤ کیا ہے یہیں پہ طعام کا بندوبست کر لو، یعنی کھا پی بھی یہیں پہ لو، تاکہ اس کے بعد پھر دوبارہ سفر شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق صحابہ نے اپنی سواریوں سے سامان اتارا، سامان کھولا، دسترخوان لگا۔ جب دسترخوان لگا تو اب روٹی ہے، سالن نہیں ہے۔ روٹی ہے یعنی خشک روٹیاں ہیں، سالن نہیں ہے۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، سکے ٹکر ہیں، روٹی ہے پر سالن نہیں ہے۔ بس اتنی بات کی ہے تو شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ آئیں، شہد کی مکھیاں آئیں، وہ بنانے لگی۔ تو صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، یہ شہد کی مکھیاں کیوں شور کر رہی ہیں، کیوں شور مچا رہی ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہد کی مکھیاں مجھے کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ کے پاس کھانے کو روٹی ہے
لیکن سالن نہیں ہے. ہم یہ بتانے کے لیے آئی ہیں کہ ہم نے فلاں غار کے اندر شہد کا چھتا لگایا ہے، فلاں چھتے میں ہم نے شہد بنایا ہے کوئی اس چھتے سے شہد نکال کے لانے والا؟ کیونکہ ہم شہد لانے پہ قادر نہیں ہیں، ہم شہد لانے پہ قادر نہیں ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں پہ نگاہ ڈالی تو مولا علی کو فرمایا علی اٹھو، علی اٹھو، جاؤ وہ شہد لے کر آؤ، جاؤ تویز لے کر آؤ. یہ کہا تھا شہد لے کر آؤ، جاؤ شہد لے کر آؤ. مولا علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ شہد کی مکھیوں کے پیچھے پیچھے چلتے گئے. آگے آگے مکھیاں چل رہی ہیں اور پیچھے پیچھے مولا علی چل رہے ہیں. ہاتھ میں وہ پیالہ ہے لکڑ کا جس میں شہد نچوڑنا ہے. مکھیاں غار کے اندر داخل ہوئی، مولا علی بھی غار کے اندر داخل ہوئے. دیکھا سامنے چھتا ہے بہت بڑا اور شہد کے ساتھ بھرا ہوا ہے. مکھیاں الگ ہو گئی، مولا علی نے چھتے کو نچوڑ لیا، یعنی شہد اس میں نکال لیا. شہد لا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا. میرے کملی والے نے وہ شہد جو صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا. اب دسترخوان لگ گیا ہے، روٹی ہے، شہد بھی آ گیا، یعنی سالن بھی آ گیا. اب صحابہ جو ہے وہ نوش کرنے لگے ہیں تو مکھیاں دوبارہ آ گئی، مکھیاں دوبارہ آ گئی. اب توجہ رکھیے گا، مکھیاں دوبارہ آ کے جب شور کرنے لگی تو صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، پہلے شور کر رہی تھی کہ شہد لے جاؤ، اب یہ کیوں شور کر رہی ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے، تو یہ میرے سوال کا جواب دے رہی ہیں، یہ میرے سوال کا جواب دے رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری خوراک پھول ہے جو ویرانوں میں، باغات میں، بیابانوں میں ہوتے ہیں. تو پھر میں نے ان سے اگلا سوال کیا ہے کہ جو پھول ہوتے ہیں وہ تو کسیلے ہوتے ہیں، کھٹے ہوتے ہیں، کڑوے ہوتے ہیں، بے ذائقہ ہوتے ہیں، بد مزہ ہوتے ہیں، جبکہ تمہارا شہد جو ہے وہ صاف بھی ہوتا ہے، شفاف بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اب ذرا جاگتے رہیے گا. تو شہد کی مکھیاں مجھے کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ ہمارا ایک امیر ہے، ہمارا ایک امیر ہے، ہمارا ایک رہبر ہے، ہمارا ایک سردار ہے. جب ہم پھولوں کا، پھلوں کا رس چوس کے اپنے چھتے پہ جاتی ہیں تو ہمارا امیر، ہمارا سردار باواز بلند پڑتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہمارا رہبر، ہمارا سردار باواز بلند پڑتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی آپ کی ذات پہ درود پاک پڑتا ہے. جب ہمارا سردار درود پاک پڑتا ہے تو پھر ہم بھی اس کے ساتھ مل کے درود پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ یہ درود کی برکت ہے کہ جو بد ذائقہ، بے ذائقہ، کھٹے اور کسیلے جو سارے ذائقے ہیں اللہ ان کو شرینی میں بدل دیتا ہے، اور درود کی برکت اور رحمت سے اس کو شفاف بھی کر دیتا ہے اور میٹھا بھی کر دیتا ہے. اس کو شفاف یعنی صاف ستھرا بھی کر دیتا ہے اور میٹھا بھی کر دیتا ہے. اللہ والو اس روایت کو ہر عالم دین نے اور ہر پیر نے، جو بھی درد دل رکھنے والا تھا، ہر شخص نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر درود پڑھنے سے کھٹے میٹھے ہو سکتے ہیں، کسیلے میٹھے ہو سکتے ہیں، بے ذائقہ اور بد ذائقہ میٹھے ہو سکتے ہیں، تو جس گھر میں رنجشیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، دل آپس میں ملے نہیں ہیں، نفرتیں نہیں ہیں، جب اس گھر میں درود پڑھا جائے گا تو اس گھر میں محبتیں کیوں نہیں ہو سکتی، الفتیں کیوں نہیں ہو سکتی، دوستیاں اور محبتیں کیوں نہیں ہو سکتی. اگر آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں محبتیں ہوں، الفتیں ہوں، دوستیاں ہوں، راحتیں ہوں، انسیت ہو، آپس میں لگاؤ ہو اور ہم سب گھر میں ایک ہوں، ہم ہوں بھی ایک، ہمارا غم بھی ایک ہو، ہماری خوشی بھی ایک ہو، تو پھر کملی والے پہ درود پڑھو. پھر درود کام آئے گا، پھر آپ کے عامل کام نہیں آئے گا، یہ لٹکانے والا تویز کام نہیں آئے گا، یہ دبانے والا تویز کام نہیں آئے گا، یہ جلانے والا تویز کام نہیں آئے گا، پھر جدھر میں نے اشارہ کیا وہ پلانے والا تویز کام نہیں آئے گا، کملی والا کام آئے گا اور کملی والے پہ پڑھے جانے والا درود کام آئے گا. بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ حضرات جو پریشان آئے ہیں گھروں کی پریشانیاں لے کے کہ گھر میں بچے نافرمانی کرتے ہیں، اولاد نافرمان ہے، بیوی بد زبان ہے،
بیوی کہتی ہے میری ساس بد زبان ہے، وہ سلوک اچھا نہیں کرتی، جو یہ تمام پریشانیاں لے کر آئے ہیں میرے پاس یہاں پہ، اور امید باندھ کر آئے ہیں کہ جی ہمیں حضرت صاحب تویز دیں گے، وہ ہاتھ کھڑا کریں، کس کس نے اب تویز لینا ہے؟ بس دنگ نکل گیا، دنگ نکل گیا نا کہ بھائی یہ معاملہ تو تمہارے گھر میں بھی حل ہو سکتا تھا۔ اگر اتنی دور سے اس کام کے لیے آئے ہیں، اتنی گرمی کے اندر کرایہ لگا کے، تو اللہ والوں کسی اللہ والے کو سنا ہوتا تو کملی والے پہ درود پڑھتے رہتے تو تمہارے گھر میں کبھی برود نہ آتا۔ گھر میں جو برود آیا ہے، گھر میں برود نے جو تباہی پھیلائی ہے، دلوں کو جدا کر دیا ہے، آپس میں نفرتوں کی درمیان میں دیواریں کھڑی کر دی ہیں، وہ کس نے کر دی ہیں؟ جب درود نکلا تو برود لینا نہیں پڑتا، برود خود ہی آ جاتا ہے۔ میں نے شروع میں بھی کہا کہ جب لائٹ جائے گی، روشنی جائے گی تو اندھیرا لانا نہیں پڑتا، یہ خود آ جاتا ہے۔ جس گھر میں، جس دفتر میں، جس صنعت میں، جہاں بھی لوگ رہتے ہیں، جہاں درود نہیں پڑھا جائے گا اللہ والوں، وہاں برود ہوگا۔ بس ذرا اپنے گھروں میں یہاں بیٹھے بیٹھے تخیل میں، تصور میں سوچو کہ میرے گھر میں کتنا درود پڑھا جاتا ہے۔ اگر تو شرم تھوڑی سی ہو تو آپ آنکھیں اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ یہ کسی اور بندے کو پاگل تو کیا جا سکتا، حضرت صاحب ہم درود پڑھتے، ہم تو بہت پڑھتے ہیں، تو مجھے پاگل کیسے بناؤ گے؟ جو معاشرہ 90% بے نمازی ہے، امیر صاحب، جو معاشرہ 90% بے نمازی ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کملی والے پہ درود بھیجتا ہوگا؟ 100 میں سے 90 تو نکال دو، نہ ادھر کر دو، تو باقی کتنے رہ گئے؟ 10۔ تو 10 والے کیا جو ہر بندہ نماز پڑھتا ہے وہ دن رات درود بھی پڑھتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ الا قلیل، الا قلیل۔ 90% جب لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ عشر دیتا ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ زکات دیتا ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بہنوں کا حصہ دیتا ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ یتیموں کا حق ان کو دیتا ہوگا۔ تو اللہ والو یہ ہمارے گھر کی تصویر ہے۔ جب 90% معاشرہ اس حد تک پہنچ گیا ہوا بے رواروی کا شکار ہے کہ اس کو نماز کی فرصت نہیں ہے، نماز کی توفیق نہیں ہے، تو پھر باقی رہ گئے 10%۔ تو اللہ والو 10% میں بھی کوئی نصیبوں والا ہوگا جو درود کو وظیفہ بنا کے پڑھتا ہوگا۔ وہ 1% ہو، 2% ہو، 3% ہو، 4% ہو، لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ 10% ہی ہے، کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ سارے ہی درود پڑھتے ہیں۔ چلو وظیفہ بنا کے نہیں پڑھتے، نماز میں تو درود پڑھتے ہیں نا۔ جب میرے کملی والے کا نام آتا تب تو درود پڑھتے ہیں نا، جب تکبیر ہوتی ہے تو تب تو درود پڑھتے ہیں۔ تو چلو ہم 10% کے بارے میں حسن ظن رکھ لیتے ہیں، کسی نہ کسی درجے کا وہ درود پڑھتے ہیں۔ تو اللہ والو جب بقیہ 90% معاشرہ برود والا ہوگا، مجھے بتاؤ کہ سکھ معاشرے میں کہاں سے آ جائے گا؟ سکھ معاشرے میں کہاں سے آ جائے گا؟ کل بھی میں نے بیان کیا، تو میں نے بیان کے اندر یہ بات، یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں، میں بھی معاشرے میں دیکھتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، سارا دن میرا یہی کام ہے۔ آپ بڑے خوشحال تھے، کیا تھا؟ بڑے خوشحال تھے، زمینیں تھی، کاروبار تھا، عزت تھی، سب کچھ تھا، آپس میں پیار محبت تھا، گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری تھی، لحاظ تھا، سب کچھ تھا۔ بس ایک بیٹے کی شادی کی، سارے تتر بتر ہو گئے، یعنی ایک بہو گھر میں داخل ہوئی ہے، سب علیحدہ علیحدہ ہو گئے، نفرتیں، رنجشیں، بیماریاں، آپس میں جائیدادوں کی تقسیم میں لڑائیاں، اب ایک دوسرے کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس کے برعکس کیا ہے؟ پہلے بڑے غریب تھے، پہلے کیا تھے؟ غریب تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، ایک بیٹے کی شادی کی، بہو گھر آئی، ایسی نصیبوں والی تھی کہ جو بیٹا ہے اس کو اللہ نے اچھا کاروبار دے دیا، اچھی نوکری دے دی، یا باہر چلا گیا، تو کیا ہوا؟ ایک نے کمایا، سارے بھائیوں کو اس نے کھڑا کر دیا۔ ایک عورت آئی، اس نے سارا گھر تباہ کر دیا، ادھر ایک عورت آئی، اس نے سارا گھر بنا دیا۔ یہ جو آئی ہے یہ برود والے گھر سے آئی ہے، اور یہ جو آئی ہے یہ درود والے گھر سے آئی ہے۔ اب نقطہ سمجھ آ گیا سارا؟ اب اس کے اوپر مزید کلام کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اللہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میرا گھر
درود والا بن جائے، برکتوں والا بن جائے، سلامتی والا بن جائے، تو پھر کیا ہے؟ اپنے گھر میں کثرت سے درود پڑھو، اپنے بچوں کو درود پہ لگاؤ۔ جتنی بھی گھر میں پریشانیاں ہیں، لا علاج بیماریاں ہیں، جادو ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، جو بھی فساد ہے، دنگا فساد ہے، جس طرح کی بھی پریشانیاں جو سوچی بھی نہیں جا سکتی وہ آپ کے گھر میں ہیں، اللہ کو 3 ختم درود پاک کے پے در پے کراؤ۔ 3 ختم درود پاک کے پے در پے۔ ختم سے مراد ہوتی ہے 1.25 مرتبہ درود پاک۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں 5 لوگ ہیں یا 6 لوگوں کا گھر ہے، 7 لوگوں کا کنبہ ہے، تو 1.25 مرتبہ درود پاک ہفتے کے اندر مکمل کرو۔ ایک ڈائری بنا لو، جتنا روزانہ سارے گھر کے افراد پڑے، رات کو کلیکشن لے لو، اکٹھا کر لو، 15,000 20,000 20,000 25,000، ایک ہفتے کے اندر اندر اس کو مکمل کر رہے۔ مثال کے طور پہ آج اس طرح جمعرات ہے تو کل جمعہ ہو گیا، شب جمعہ کی اپنی فضیلت ہوتی ہے، جمعے کی اپنی فضیلت ہے، تو کل سے آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو اگلے جمعے کو درود پاک 1.25 مکمل ہو جائے گا۔ جمعے کو تھوڑی سی خیرات کر دیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، بہن بھائیوں رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، ہمسایوں کو بھی کھلائیں۔ جن کے منہ میں درود پڑا رزق جاتا جائے گا، اندر سے برود نکلتا جائے گا، وہ بھی درود والے بنتے جائیں گے۔ محلے والے کھائیں گے تو محلے میں بھی عزت ہوگی، رشتہ داروں کو وہ کھلاؤ گے، رشتہ دار بھی عزت کریں گے، ان کے اندر سے قدورتیں، نفرتیں، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، اللہ وہ نکال دے گا۔ پھر اگلے جمعے سے لے کے اس سے اگلے جمعے تک ایک ختم اور دلائیں، پھر ایک ختم اور، تو 3 جمعے لگیں گے یا 3 ہفتے آپ کہہ سکتے ہیں لگیں گے۔ اللہ والو، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تیرے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں رہ جائے گا، تیرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں رہ جائے گی، تیرے گھر میں کوئی غم نہیں رہ جائے گا۔ تیری بچیوں کے سر میں جو چاندی اتر رہی ہے، تجھے رات کو نیند نہیں آتی، تو رشتے دے گا نہیں، لوگ گیٹ پہ کھڑے ہو کے، دروازے پہ کھڑے ہو کے منتیں کر کے رشتے مانگیں گے۔ کیوں؟ اللہ ان کے دل میں ڈالے گا کہ پہلے یہ برود والے تھے، اب یہ درود والے ہیں، پہلے یہ کملی والے سے دور تھے، اب یہ کملی والے سے، میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو اللہ والو اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب فرما دیجئے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے سے محبت کرے، اللہ ان سے محبت تبھی کرے گا جب یہ غلامی رسول میں آ جائے گی، جب یہ تیری اتباع کریں گے۔ تو جب اللہ کی مان کے چلو گے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مان کے چلو گے، تو کیا ہوگا؟ 3 ہفتے نہیں گزریں گے، اللہ دلوں کو جوڑ دے گا۔ گھر میں بیماری ہیں، اللہ بیماریوں کو نکال دے گا۔ گھر میں جادو ہے، اللہ جادو کو نکال دے گا۔ گھر میں نفرتیں ہیں، اللہ نفرتوں کو نکال دے گا۔ گھر میں مالی تنگ دستی ہے، بندش ہے، اللہ بندش کو دور عطا فرما دے گا۔ اس طرح کوئی اور مسئلہ ہے، تھانہ کچہری ہے، کوئی مقدمہ ہے، جتنے بھی مسائل ہیں سب کو لکھ لو، اگر ذہن میں نہیں تو سب کو لکھ لو، سب کو لکھ کے 3 ختم دلاؤ۔ کتنے؟ 3۔ اللہ بولو 3 ہفتے ہسپتالوں میں رہ سکتے ہو تو گھر بیٹھے حضور پہ درود نہیں پڑھ سکتے؟ اتنا کرایہ لگا کے گرمی میں میرے پاس آئے ہو تو گھر بیٹھ کے درود نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ تمہیں بھی سنوار دے گا، تیری نسل کو بھی سنوار دے گا، اور آنے والی تیسری نسل کو بھی سنوار دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو درود پڑھے گا تینوں کو سنواروں گا، پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو، پھر اس کی اولاد کی اولاد کو، تینوں کو سنوارے گا۔ اولاد کے ہاتھوں بھی سکھی ہو جاؤ گے، اولاد بے روری کا شکار نہیں ہوگی، غلط کاموں میں، جس طرح آج کل بچے ہیں نشہ کرتے ہیں، آئس پیتے ہیں، برے کاموں میں پڑتے ہیں، عورتوں کے چکر، لڑکیوں کے چکر میں پڑتے ہیں، اس غم سے، اس دکھ سے بھی محفوظ رہو گے۔ صرف کرنا کیا ہے؟ 3 جمعے بس اپنے علاج پہ لگا۔ گھر کو جا کے دھونی دو، گھر کو کیا کرو؟ دھونی دو۔ جو گھر میں گند بلند ہے، کارپیٹس پڑے ہیں، کچرا پڑا ہوا ہے، اور کوئی گندگی کا سامان پڑا ہوا ہے، سارا گھر 2 دن لگا کے صاف ستھرا کر دو۔ کیوں صاف ستھرا کر دو؟ کہ میرا کملی والا آ رہا ہے۔ کیا یہ بعید مشکل ہے؟ تم درود پڑھو، کملی والا پھیرا ڈال دے، اپنے گھر کو سنوارو اس جذبے اور نیت کے ساتھ کہ اب ہم درود والے بن گئے ہیں، جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہاں کملی والے کا پھیرا ہوتا ہے، وہاں اس کی نظر ہوتی ہے، نگاہ کرم ہوتی ہے۔ تو جس گھر کے اوپر، جن افراد کے اوپر کملی والے کی نظر ہو جائے گی، کیا وہاں جادو رہ جائے گا؟ بولیں جی جادو رہ جائے گا، بیماریاں رہ جائیں گی، لڑائیاں رہ جائیں گی؟
وہ تو سارے محبت کرنے والے مان لیں گے. اللہ کے نبی نے تو محبت کرنا سکھائی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ سراپا محبت ہے، سراپا رحمت ہے. تو محبت کرنا سکھائی ہے. تو جہاں میرے نبی کی نظر ہو جائے گی، نگاہ کرم ہو جائے گی، وہاں سے جادو بھی نکل جائے گا، بے برکتیاں بھی نکل جائیں گی، لڑائیاں بھی نکل جائیں گی، بیماریاں بھی نکل جائیں گی، نفرتیں قدورتیں بھی نکل جائیں گی. اس جذبے کے ساتھ اپنے گھر کو کل جا کے صاف کرو کہ ہمارے گھر میں ہمارے حضور آ رہے ہیں. دیکھیں میں محافل میں جاتا ہوں تو جن کا میں مہمان ہوتا ہوں تو میرے میزبان میں گھر میں دیکھتا ہوں انہوں نے سارا